ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا اپنا چینل ندائے مدارس کی جانب سے تمام اہل وطن کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل 26 جنوری یعنی جشن یوم جمہوریہ کا دن ہے، تو سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ تہوار منائیں۔ تو ناظرین، خبر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے۔ تو ناظرین، خبر ہے یہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے کہ دیوبند میں اجازت نہ ملنے پر ملک کے موجودہ حالات پر ممبئی میں ہوگا جمعیت علماء کا اجلاس عام۔ ناظرین، 21 کو مجلس عاملہ، 22 کو مجلس منتظمہ اور 23 فروری کو اجلاس عام منعقد کیا جائے گا۔ 17 سے 19 اکتوبر 2019 تک ہونے والے اجلاس عام پر اچانک پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ جلد نئی جگہ اور تاریخ کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو بھی دی جا سکتی ہے دعوت۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 سی اے اے، قومی رجسٹر برائے شہریت این آر سی اور قومی رجسٹر برائے آبادی این پی آر ہجومی تشدد کے واقعات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، مسلمانوں کو درپیش مسائل سمیت کئی دیگر اہم مسائل پر ملک کی قدیم ترین ملی جماعت جمعیت علماء ہند اب بمبئی میں سہ روزہ اجلاس عام کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اتر پردیش حکومت کی جانب سے دیوبند میں اجلاس عام منعقد کرنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد اب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے ممبئی میں اجلاس عام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا سہ روزہ اجلاس 21، 22 اور 23 فروری کو منعقد کیا جائے گا۔ تو ناظرین، واضح رہے کہ گزشتہ سال 17، 18 اور 19 اکتوبر کو دیوبند میں اجلاس عام منعقد ہونا تھا۔ حکومت اتر پردیش کی جانب سے اجازت بھی مل گئی تھی، تاہم اچانک اجلاس عام کو روک دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس لیے اجلاس عام نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام کو روکا گیا تھا۔ جس وقت اجلاس عام کو روکا گیا تھا اس وقت بابری مسجد کا معاملہ بھی کافی گرم تھا۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند کی جانب سے دہلی میں اجلاس عام کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم یہاں بھی جگہ نہ مل سکی۔ چنانچہ مولانا سید ارشد مدنی نے اعلان کیا تھا کہ اجلاس عام کیا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں رک سکتا، ہم ملک کے حالات سے غفلت نہیں برت سکتے، چنانچہ جہاں مناسب ہوگا وہاں کریں گے۔ تو ناظرین، اعلیٰ وضع جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام میں سماجی شخصیات کے ساتھ سیاسی شخصیات بھی شرکت کرتی ہے۔ چنانچہ ممبئی میں منعقد ہونے والے اجلاس میں صوبہ کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے لیڈران کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت مہاراشٹر میں شیو سینا، این سی پی اور کانگریس کی متحدہ حکومت چل رہی ہے اور شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے اس وقت صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ علاوہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام کے 19 ایجنڈے ہیں، جن میں سپریم کورٹ میں بابری مسجد فیصلے پر نظر ثانی کی پٹیشن پر آئے فیصلے کا جائزہ، شہریت ترمیمی قانون کا جائزہ، حکومت ہند کے پورے ملک میں این آر سی کی لازمیت کے ارادے سے این پی آر 2020 کا جائزہ، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور، ملک میں ہجومی تشدد کے بڑھتے واقعات کا جائزہ، مسلمانوں کے درپیش مسائل پر غور۔